اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ٹی آر ٹی وی چینل کو دیکھنے والے سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لوگوں کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے اور کچھ لوگوں کے اسرار پر میں بندش کے خاتمے کی وظیفے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، اور اس وظیفے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر کی گئی بندش کو ختم کرنا چاہے تو وہ کسی بھی روحانی قرآنی وظیفے سے ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر روحانیت ہونی چاہیے، نورانیت ہونی چاہیے۔ تو بندش انشاءاللہ عز و جل جب وہ بندش ختم کرنے کی نیت سے کوئی بھی وظیفہ کرے گا تو اللہ اس کے وظیفے کے اندر افادیت ضرور ڈالیں گے۔ اب بندش کہتے کس کو ہیں؟ بندش کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں رکاوٹ ڈالنا یا کسی بھی کام کے ارد گرد ایسی چیز لگا دینا کہ وہ چیز اس میں بند کی جائے، تو اسے بندش کہتے ہیں۔ جیسے کہ عملیات کی بھی بندش ہوتی ہے، عملیات کی وجہ سے بندشیں کئی دکانوں پر لگائی جاتی ہیں، کئی لوگوں کے گھروں پر لگائی جاتی ہیں، رزق کی تنگی کے لیے لگائی جاتی ہیں، اور بچیوں کی جو شادی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے لگائی جاتی ہیں، رشتوں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی مشکلوں سے نکلنے کے لیے، ان بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، تو بندش کو ختم کرنے کے لیے جو وظیفہ کیا جاتا ہے اور جو مجھے ادارہ روحانیات سے ماہر روحانیات صاحب کی طرف سے باجازت ملا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ مجرب اس کو کہتے ہیں کہ جو تجربہ شدہ ہو، اور جو وظیفہ جب بھی کیا جائے وہ اس میں پوری کی پوری اس بندے کو کامیابی ملے، اس کو مجرب وظیفہ کہتے ہیں۔ تو بندش کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ مریض ہو، جس کے اوپر بندش لگی گئی ہو یا کی گئی ہو، اس بندے کے سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک ایک ڈوری ناپ لیں، اس کو 13 گرہ لگا دیں۔ جب 13 گرہ لگ جائیں تو اس کی ہر گرہ کو کھولتے وقت سورۃ المزمل شریف آپ نے ایک دفعہ دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 13 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے اور 13 گرہ کھول دینی ہے۔ اب جب آپ 14ویں مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ چکیں تو آپ نے وہ 14ویں مرتبہ جو سورہ مزمل شریف پڑھی ہے وہ آپ نے اس مریض کے اوپر دم کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ کہ جو میں نے وظیفہ سورہ مزمل کیا ہے، اس کی روحانیت اور اس کی برکت کے طفیل سے اس کے اوپر کی گئی بندش کو ختم فرما دیں، اور پھر اس ڈوری کو آپ نے پانی کے اندر بہا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر کی گئی بندش ختم ہو جائے گی اور اس کی تمام تر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اب اس وظیفے کو جو بندہ بھی کرے وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اللہ کے ساتھ رجوع کرے، نیکی کی طرف راغب ہو، گناہوں سے نفرت کرے، اللہ پاک اس بندے کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اور زبان پر وہ بندہ کثرت سے درود و استغفار کا ورد جاری رکھے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کے بعد دعا خاص انداز میں یہ کرنی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ پاک میں تیرا ہی کلام پڑھ رہا ہوں، اور تیرے اس کلام کی برکت سے ہمیں کبھی بھی ناکامی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ناکام نہیں کریں گے۔ اور آخر میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب جب بھی کریں تو ثواب کی نیت سے کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی پہنچتا رہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں۔ أيها المزمل